ہمارے استاد سلیم احمد اور شاہ احمد نورانی پہلی جماعت سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے میرٹھ میں۔ نورانی میاں کے والد والد صاحب نہیں، مطلب نورانی میاں صاحب کا جو سارا خاندان تھا میرٹھ میں، وہ سلیم احمد کو بالکل اپنے گھر کا بچہ سمجھتا تھا۔ تو اس طرح کا اور بہت بے تکلفی کا تعلق جو آخر دم تک دونوں میں برقرار رہا۔ وہاں 3 شخصیتیں ایسی تھیں کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں انتہائی بے تکلف دوست تھے۔ پروفیسر غفور احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے آدمی، شاہ احمد نورانی صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے آدمی، اور ہمارے سلیم احمد، یہ تینوں بہت جیسے بے تکلف دوست تھے۔ لیکن غفور احمد صاحب کا معاملہ تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کے آگے جیسے لحاظ کے ساتھ رہنے کی ان لوگوں کی عادت تھی۔ وہ کردار میں اتنے بڑے تھے اور بے تکلفی ایسی تھی ان کی کہ وہ ان کی بے تکلفی سامنے والے کو جیسے اپنی حد میں رکھتی تھی۔ تو سلیم احمد اور نورانی میاں ان سے مذاق وغیرہ تو کرتے تھے، لیکن مذاق میں جیسے ان کا لحاظ بھی ملحوظ رکھتے تھے۔ اس میں لحاظ کا ایک وہ ہے کہ یہ دونوں آپ کہتے تھے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو تم اور تو تک کہتے تھے۔ تو خیر 1972 غالباً 1972 میں جب وہ ایک تحریک چل رہی تھی تو نورانی میاں نے سلیم احمد کو کہا کہ آؤ آج تمہیں ہم ایک ایسا آدمی دکھاتے ہیں جو دیوبندیوں کی صفوں میں کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے سلیم احمد دیوبندی خیالات کے تھے، تو ان میں یہ بھی بحث ایک ہنسی مذاق کا موضوع بریلوی دیوبندی چپقلش بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اسی مطلب روش کے مطابق شاہ احمد نورانی انہیں آ کے کہہ گئے کہ دیکھو آنا ضرور اور بھاگنا نہیں، اگر نہیں آئے تو سمجھو کہ بس دیوبند کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ پورے دیوبند میں آج کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں۔ تو سلیم احمد بھی اپنے خاص انداز مطابق سگریٹ کے کش لگا کے ہنستے رہے، اور جیسے شرارت سے ان کو دیکھتے بھی رہے کہ اچھا دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور وہ جن کو تم لا رہے ہو۔ تو خیر وہ چلے گئے، وہ جلدی میں آئے اور یہ دعوت دے کے چلے گئے۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب صدر میں رہتے تھے وہ کراچی میں، تو وہاں بہرحال سلیم بھائی کیونکہ سلیم بھائی اکیلے نہیں سفر کرتے تو میں موجود تھا، مجھے بھی لے گئے۔ تو ہم لوگ شاہ احمد نورانی صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے وقت سے کچھ پہلے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نورانی میاں اور ایک بزرگ ایک صوفے پہ بیٹھے ہیں، اور نورانی میاں جیسے ان کے کندھے دبا رہے ہیں، یا مطلب کوئی خادمانہ انداز اختیار کیا ہوا، بیٹھے ہوئے نہیں، وہ نیچے ہیں۔ تو ان کی نورانی میاں کی پشت ہماری طرف تھی اور ان بزرگوں کا چہرہ تھا۔ تو خیر وہ جب وہ اٹھ کے پھر انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ بزرگ جو ہیں ان سے کہہ رہے تھے۔ تو ان کے بولنے کے انداز سے ہم سمجھ گئے کہ یہ پنجاب کے ہیں یا پنجاب سے آئے ہیں۔ تو خیر وہ ہٹے، ہم لوگ پہنچ گئے تو ظاہر ہے وہ دھیان بٹ گیا۔ تو اب ہم لوگ ان بزرگوں سے یا اس صوفے سے کوئی 15 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے، سلیم بھائی اور میں۔
ہم دونوں جیسے شل ہو کے رہ گئے، یعنی ان صاحب کو دیکھ کر ایسا رعب اور ایسی محبت جیسے ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ہمیں محسوس ہوئی کہ وہ اس احساس سے حیرت پیدا ہونے لگی۔ تو ابھی ہم دونوں اور سلیم بھائی بھی بڑی شکست خوردہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یار، مطلب ان کے دیکھنے سے میں یہ سمجھا، مجھے دیکھ کر، کہ یار یہ تو واقعی بریلوی آگے نکل گئے، مطلب اس انداز کا۔ تو خیر اس کے بعد فوراً بعد لوگ آنے لگے، سب وہ ہو گئے، تو ایک دم لوگ آ گئے۔ تو وہ صاحب انہوں نے جو مہمان تھے جنہیں دیکھنے کے لیے بلایا تھا اور جن کو دیکھنے سے ہمارا یہ حال ہو گیا تھا، ابھی دیکھا ہی ہے، تو وہ انہوں نے زبردستی نورانی میاں کو بھی اپنے پہلو میں بٹھایا اس صوفے پر، اور پھر ایک اور صاحب تھے ان کو بھی بیٹھے تھے، یہ 3 حضرات بیٹھے تھے صوفے پر۔ ہم لوگ جو ہے وہ ظاہر پیچھے کی طرف تھے، تو ہمارے پیچھے ایک صاحب آئے، یعنی ہماری پشت پر سے وہ جیسے نمودار ہوئے، وہ بالکل دہقانی حلیے میں، اور حلیے سے، لباس سے، چہرے مورے سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جیسے بہت، جیسے یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ غریب ہیں، اور جیسے کوئی امتیاز ان میں نہیں محسوس ہو رہا تھا، کوئی صلاحیت یا کوئی، وہ بالکل جیسے غریب کسان جیسے۔ تو ان کی وہ جو مہمان تھے ان کی نظر ان پہ پڑی، وہ جن کو اب میں کہہ رہا ہوں غریب کسان جیسے تھے، ان کو دیکھ کے انہوں نے بہت والہانہ انداز سے کہا کہ فلاں صاحب وہاں کہاں، ادھر آئیے۔ اب وہ صاحب جو ہے وہ کہنے میں یہیں، انہوں کہا نہیں ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، اور وہ انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کی بہت کوئی پرانی واقفیت ہے جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ تو وہ انہیں بلایا تو شاہ احمد نورانی یا ان کے برابر والے جو ہیں وہ اٹھنے لگے، تو انہوں نے انہیں روکا اور خود جیسے سکڑ کر ان کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو اب یہ جو ہم نے دیکھا تو سلیم احمد جیسے، وہ سلیم بھائی کی ایک وہ تھی کہ انہیں رونا آتا تھا تو بھی ان کا جسم ہلنے لگتا تھا، ہنسی آتی تھی تو بھی ایک زلزلہ سا آ جاتا تھا ان کے جسم میں۔ تو اس طرح ان کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کا جسم جیسے لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر تھوڑے سے سنبھلے جب، تو کہنے لگے کہ یار یہ تو کوئی صحابی ہیں یا کیا ہیں، ذرا نام پوچھو۔ نہیں نام پوچھو نہیں، نام تو میں ابھی نہیں لے رہا، نام تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا مطلب۔ تو وہ اب بالکل ایسے، اب وہ عام سی باتیں کر رہے ہیں، مطلب وہ کوئی نصیحت نہیں، کوئی ذکر نہیں کروا رہے، کوئی وعظ نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے آگے آخری حد تک مؤدب اور آخری حد تک عاشق سامعین سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے ان لوگوں نے آ کر ان پر احسان کر دیا ہے کہ ارے بھائی آپ لوگ تو بڑے لوگ ہو۔ نورانی میاں کہنے لگے کہ بھائی آپ کے تو ہم محتاج ہیں، ہمیں آپ کو ہماری کیا ضرورت۔ اب نورانی میاں یہ سن کے ایک دم ڈیر ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ خاصی دیر، جب تک وہ تشریف فرما رہے، ہم لوگ خاصی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، اور اس دوران میں مجھ ایسا بالکل جس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہو، جس کی آنکھوں پہ جیسے گدلی ہو چکی ہوں، چیزوں گری پڑی چیزوں کی دید تک محدود رہنے کی وجہ سے، مجھے تو یہ لگا کہ میرے دل کا زنگ دھل گیا ہے،
اور آنکھوں کو بھی جیسے ان کی بینائی کا درجہ بلند ہو گیا ہے. تو اب میں اس وقت تو اپنے استاد سے تو نہیں پوچھ سکتا تھا نا، لیکن وہ بالکل گم سم، جیسے ان کا ایک چہرہ ہوتا تھا جو جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شعلے نکلنے لگیں گے چہرے سے. یہ ان پر جب کوئی بہت خاص کیفیت ہوتی تھی سلیم احمد پر، تو وہ اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ اندر سے پھٹ نہ پڑے آگ، جیسے آتش فشاں کا چہرہ، اس طرح ان کا چہرہ تھا. میں سمجھ گیا، میں کہا بھئی ہمارا ہی نہیں، ان کا یہ زیادہ جانتے ہیں، ظاہر ہے ان پہ زیادہ اثر ہے. تو اس کے بعد خیر وہ چلے گئے، تشریف لے گئے. نورانی میاں بھی ساتھ ہی گئے، تو ہم ان سے مل نہیں سکے بعد میں، مطلب نورانی میاں سے، کہ سلیم احمد ان کا شکریہ ادا کریں. تو یہ صاحب تھے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سیال شریف کے اس وقت امیر، شیخ وقت اور مخدوم وقت، محبوب زمانہ، اور ہزارہ مرید، بیسیوں خلیفہ، اور پھر بعد میں مشاہدہ بھی ہوا اور قابل اعتبار لوگوں سے سنا بھی کہ ان کا ہر خلیفہ ولی اللہ ہے، یقیناً ولی اللہ ہے. ان کے اکثر مرید جو ہیں وہ ولایت کی نسبت سے مشرف ہیں. ان کے مریدوں کے کچھ خاص حلقے ایسے ہیں، یعنی مریدوں کی ایک کیٹیگری جو خاص الخاص کیٹیگری ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کو خلافت نہیں دی انہوں نے، لیکن یہ کہ ان کو اپنے برابر کا سمجھا، اس لیے خلافت نہیں دی. تو مطلب جیسے ایک بڑا شیخ ہو، بہت پرانے زمانے کا بڑا شیخ، وہ جس طرح اپنے مریدوں کو کیٹیگرائز کرتا ہے، وہ تین ہوتی ہیں. ایک ہوتے خاص ترین لوگ، جن کو وہ لوگ اسے اپنا شیخ سمجھتے ہیں، لیکن شیخ انہیں اپنے برابر رکھتا ہے، اپنے برابر سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے ان سے مریدوں کا سا تعلق اپنی طرف سے نہیں رکھتا، اور خلافت بھی اسی اظہار کے لیے نہیں دیتا. دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو خلافت ملتی ہے کہ آگے کام بڑھائیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں عوام جو تبرکاً بیعت ہوتے ہیں اور شیخ انہیں کرتا ہے. تو ان کا کمال یہ ہے خواجہ قمر الدین صاحب کا کہ ان سے تبرکاً بیعت ہونے والے لوگوں میں بھی اچھی خاصی تعداد میں اولیاء اللہ بن گئے. تو ایسی تاثیر، ایسا فیض وہ کم از کم مطلب تاریخ میں بھی کم بزرگوں کا دیکھا ہے اور پڑھا ہے. اور پھر یہ سب ہے، مطلب وہ کوئی گوشہ نشین بزرگ نہیں تھے، وہ انتہائی مشہور تھے، سفر بھی کرتے رہتے تھے اپنے خلفاء، اپنے مریدوں کے ہاں بلا تکلف، بعض مرتبہ بلا اطلاع چلے جاتے تھے. تو وہ سب تھا، مطلب نامور آدمی تھے. لیکن جیسی عاجزی، جتنی سچائی کے ساتھ، جتنی گہرائی اور بے تصنعی کے ساتھ عاجزی کو میں نے ان کے اندر سے ظاہر ہوتے دیکھا ہے، وہ انہی کے کچھ خلفاء میں تو دیکھی ہے وہ عاجزی، اور کہیں نہیں. تو مطلب میں ان کی وجہ سے پھر بعد میں پیر کرم شاہ صاحب ازہری جو ان کے خلیفہ تھے، ایک خلیفہ تھے، پھر ان کی زیارت ہوئی تو مجھے جیسے سیال شریف کی طرف ایک کشش ہونے لگی. درحال کہ ان کی شہرت کچھ اور طرح کی بھی تھی، صاحبزادگان کی.
تو وہ ان کی اس طرح کی شہرت جس سے ہمیں فوراً بھاگ جانا چاہیے تھا، اس شہرت نے بھی ہمارے اس تعلق کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ لوگ اپنے اتنے زیادہ خلفاء تیار کر کے گئے کہ صاحبزادگان چاہے جاگیرداری میں لگ جائیں، ان کا پیغام اور ان کا کام چلتا رہے گا انہی کے ذوق کے مطابق۔ تو قمر الدین صاحب ان میں تھے۔ تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کامل کے لیے بے تکلفی اور عاجزی یہ جیسے علامت کمال ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعاً کامل ہے تو اس میں یہ دو اوصاف ضرور ملیں گے کہ وہ تصنع سے بالکل پاک ہوگا، ہٹو بچو والا رویہ نہیں کرے گا، اور دوسرے یہ کہ اس کا مرید بھی جو ہے وہ ایسا محسوس کرے گا کہ یہ شاید میرا ادب کر رہے ہیں۔ تو مطلب شیخ کامل اپنے عام مرید کو بھی یہ احساس دلا دیتا ہے کہ ہمارے شیخ ہمارا ادب کر رہے ہیں، بتاؤ حد ہو گئی، مطلب اس انداز سے۔ تو ایسا ناممکن انکسار اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان میں دیکھا، اور پھر ان کے کچھ خلفاء میں دیکھا، لیکن انہی کے خلفاء میں۔ دوسرا یہ کہ بعد میں وہیں اسی دورے میں ہم 2 مرتبہ اور زیارت ان کی، تو وہ سیاسی نوعیت کا دورہ تھا، لیکن وہ سیاسی باتیں کرتے تھے، ہم دور کھڑے 2 مرتبہ اور، تو سیاسی باتیں کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا نظام ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہمارا نظام ضرور ٹھیک ہو رہا ہے ان کی گفتگو سن کے، مطلب یہ واضح طور پر تھا۔ تو یہ ان کی باتوں میں تاثیر تھی۔ تو تاثیر اسی کی بات میں ہوگی جس کو اللہ کی دوستی حاصل بھی ہو، اور وہ دوستی ہی اس کا احساس اور اس کا اظہار ان سب کا جو ہے وہ واحد ماخذ بن کے رہ جائے، تو اس کا کلام دوست بنا سکتا ہے سننے والے کو۔ تو یہ ایک اور تجربہ ہم نے کیا، مطلب میں نے محسوس کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب پیر کرم شاہ صاحب کو کی زیارت کی، ان کے اوصاف سنے، پھر ان سے بھی بڑھ کر مولانا محمد ذاکر صاحب رحمہ اللہ، جو جامع محمدی شریف کے بانی، ان کے جو میں نے تذکرے سنے اور وہ کیا، تو مطلب میں کیا بتاؤں، مجھے یہ لگا کہ جیسے میں سلف صوفیہ کو دیکھنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور انہی کی کشش ہے کہ میں پیری مریدی اور یہ سب سسٹم سے بالکل باہر نکل جانے کے باوجود، پیری مریدی کو بیکار ادارہ اب سمجھنے کے باوجود، اگر کہیں کوئی امکان دیکھتا ہوں تو وہ سیال شریف ہے۔ آج بھی میں کچھ لوگوں کو آج بھی جانتا ہوں جو جنہیں دیکھ کر مایوسی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ انہیں دیکھ تو لیا نا، ان کو دیکھنے سے کوئی فائدہ تو ہوا ہوگا، وہی فائدہ ہماری بخشش بھی کروا سکتا ہے انشاءاللہ، بہت زیادہ امید ہے۔ تو اگلی مرتبہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر کروں گا، مولانا ذاکر صاحب کا، پیر کرم شاہ صاحب کا، اور ایک خواجہ قمر الدین صاحب کے ایک خلیفہ ہیں جو اتنے معروف نہیں ہیں، لیکن بھائی وہ تو ہمیں تو انہوں نے مسخر کر لیا تھا پہلی ہی ملاقات میں۔ وہ ہیں
مولانا رمضان قمری صاحب، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے،